السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے، جن سے میری آج ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ایک طویل ملاقات تھی اور اس کا سارا احوال تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میری ان سے کیا گفتگو ہوئی ہے، میں نے ان کو کس حالت میں پایا، وہ کیا بتا رہے تھے، میں ساری چیزیں کوشش کروں گا کہ ورڈ ٹو ورڈ میں آپ تک جو ہے میں پہنچا سکوں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ملاقات کا احوال جو ہے وہ کیا ہوا، سب کچھ یہ میں ڈیٹیل جو ہے میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس ملاقات کو کرنے کے بعد جب میں اس ملاقات سے باہر نکلا ہوں تو سب سے پہلے اس کا حال احوال جو میری کیفیت تھی، آئی واز شاکڈ، آئی واز شیکن، اینڈ میں نے ان کی حالت دیکھی ہے وہ میں نہیں سوچ سکتا تھا، میں بالکل نہیں یہ سوچ سکتا تھا، کیونکہ یہ کیفیت آپ کو صرف اس وقت پتہ لگتی ہے جب آپ ان سے ملیں گے جا کے، یا آپ کا ان کا آمنا سامنا ہوگا، صرف تب آپ کو پتہ لگے گا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ چیزیں آپ تک پہنچا سکوں۔ ظاہری بات ہے میری بھی ایک ہیومن میموری ہے، میں ورڈ ٹو ورڈ شاید ایگزیکٹلی وہ چیزیں نہ پہنچا سکوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک جو ہے وہ ساری چیزیں پہنچ سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ملاقات کی خواہش میں نے خود رکھی تھی سامنے، اور میں نے ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے ان سے میں نے رابطہ کر کے کہا تھا کہ جی میں عمران سے ملنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے وقت دیا، اور میری شام کو ان سے یہ ملاقات طے تھی، اور میں پہلی دفعہ عمران کے گھر گیا، میں اس سے پہلے عمران کے گھر کبھی نہیں گیا تھا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران اور میں ہم لوگ کئی سال آپس میں کولیگز بھی رہے ہیں، ہم نے ایک ہی چینل میں بہت دیر کام کیا ہے، ایکسپریس کے اندر ہم دونوں اکٹھے کام کرتے تھے۔ بعد میں عمران GNN چلے گئے تھے وہاں سے ایکسپریس سے، لیکن میں نے ایکسپریس میں کنٹینیو کیا تھا۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، اور یہ شام کو تقریباً کوئی 5 بجے، پہلے مجھے 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن میں اپنی ریکارڈنگز میں بزی تھا تو میں لیٹ ہو گیا، تو میں 5 بجے ان کے گھر پہنچا، مجھے لوکیشن شیئر کی گئی۔ میں جب وہاں پہ پہنچا تو جس سوسائٹی کے اندر وہ رہتے ہیں وہاں پہ سوسائٹی کے گیٹ کے اوپر جو ہے وہ گیٹ بند کیا گیا تھا۔ عام طور پہ سوسائٹیز کے گیٹ کھلے ہوتے ہیں، ہلکی پھلکے سب پوچھا جاتا ہے، تو مجھے لگا جیسے ایکسٹراڈنری طور پہ جو ہے وہ سیکیورٹی کو وہاں پہ ہائی الرٹ کیا ہوا ہے، جو گارڈز وغیرہ کھڑے ہوئے تھے۔ خیر وہ میں نے جب اپنا انٹروڈکشن کرایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ میں چلا گیا، ان کے گھر پہنچا۔ گھر میں جب میں انٹر ہوا تو ڈرائنگ روم کے اندر جب میں انٹر ہوا تو وہاں پہ مجھ سے پہلے ہی یہ تمام افراد جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ سب لوگ اس وقت وہاں پہ موجود تھے، مجھ سے پہلے سے موجود تھے، میں لیٹ آیا تھا۔ تو اس میں ان کے وکلا کی ٹیم میاں علی اشفاق اور دیگر جو ان کی وکلا کی ٹیم میں ممبرز ہیں وہ موجود تھے۔ اقرار الحسن آپ جانتے ہیں فیمس اینکر پرسن، وہ موجود تھے۔ طارق متین صاحب، خانزادہ صاحب جو وہ موجود ہیں، ندیم صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، کاظم صاحب جو خود ایک سینئر جرنلسٹ ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ لوگ سب لوگ جو ہیں پہلے سے وہاں پہ موجود تھے۔ میں جب کمرے میں انٹر ہوا تو عمران اس وقت صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور مجھے ویلکم کرنے کے لیے آئے۔ میں نے ان کو گلے لگایا۔ اب جیسے ہی میں نے ان کو گلے لگایا تو مجھے اسی وقت یہ پتہ لگ گیا کہ ہی ہیز لاسٹ اے لاٹ آف ویٹ، مطلب لٹرلی آئی کوڈ فیل ہز بونز، مطلب یہ صورتحال تھی۔ اور ایک ایسا شخص جو آپ کو ملا ہو، جس سے آپ ماضی کے اندر کئی دفعہ ملاقاتیں کر چکے ہوں، تو آپ کو ایک منٹ میں ایک جسامت کا جو فرق ہے، ویٹ کا جو فرق ہے، ویٹ لاس کا جو ڈفرینس ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ایک دم فیل ہوا کہ دس واز دا فرسٹ تھنگ، اینڈ فرینکلی اسپیکنگ مطلب میں اس وقت خود دس واز دا فرسٹ شاک کہ جب میں نے ان کو گلے لگایا تو مجھے فیل ہوا کہ وہ لٹرلی اب ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ بٹ ہی ہیڈ اے اسمائل آن ہز فیس۔ اب داڑھی آپ ادھر اسکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، بال جو ہے وہ بھی سفید ہو گئے ہوئے تھے۔ خیر انہوں نے، ہم بیٹھے، میں ان کے ساتھ، یہ جس صوفے کے سامنے یہ تصویر کھینچی ہے اسی صوفے کے اوپر میں اور عمران بالکل ساتھ ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔
تو مجھ سے پہلے ہی ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بتایا چونکہ میں لیٹ آیا تھا تو مجھ سے پہلے ہی اس کمرے کے اندر گفتگو تو ہو رہی تھی اور اپنا حال احوال جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ دن گزرے اور کیا ہوا. میں نے ان کی جو گفتگو سے جو ایک تاثر لیا ہے یہ میں اپنا تاثر خود آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ مت سمجھے گا کہ یہ عمران کی گفتگو ہے, یہ میری اسسمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے ایک یہ فیل ہوا کہ عمران کو جہاں پہ بھی رکھا گیا تھا وہاں پہ سینس آف ٹائم نہیں تھا. سینس آف ٹائم سے مراد کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ دن کب ہو رہا ہے اور رات کب ہو رہی ہے. یہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہو پا رہا تھا. عمران کی جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ اس سے یہ بھی مجھے فیل ہو رہا تھا. آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر اوبویسلی, میں کوئی میڈیکل انالیسز جو ہے وہ میں نہیں دے سکتا, لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ فزیکل سے زیادہ مینٹل ٹارچر جو ہے نا وہ ضرور انفلکٹ ہوا ہے عمران کے اوپر. اور عمران کی جو سپیچ تھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک میں کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ جس طرح وہ عام طور پہ ویلاگ کیا کرتے تھے یا جس طرح ان کی ایک سپیچ کی ڈیلیوری جس طرح میں بھی آپ سے مخاطب ہوں یا کوئی بھی عام شخص جب گفتگو کرتا ہے وہ ویسی نہیں تھی. اور ان کو ایک سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے میں جو ہے وہ رکنا پڑتا تھا, ٹھہرنا پڑتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بات کو کمپلیٹ کر پا رہے تھے. بٹ دا ول واز دیئر, حوصلہ جو ہے وہ بلند تھا کہ وہ بات کر رہے تھے. یہ نہیں تھے جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان ایک چلنے والا انسان ہو اس کی ٹانگ میں تکلیف ہو جائے تو پھر وہ اوائڈ کرتا ہے کہ میں نہ سیڑھیاں چڑھوں یا نہ واک کروں. ہی وانٹیڈ ٹو ٹاک, ہی وانٹیڈ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ود اے اسمائل. ابھی آپ یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہی اسمائلنگ. تو یہ مسکراہٹ جو اسمائل تھی یہ مسلسل ان کے چہرے کے اوپر رہی وہاں پہ جتنی دیر بھی میں وہاں پہ رہا. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایٹ لیسٹ میرا خیال میں تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹہ میں وہیں پہ تھا. تو یہ مسکراہٹ ان کے چہرے کے اوپر ہی تھی. دوسری بات یہ کہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہم وہاں پہ موجود تھے, جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زیادہ کوئی ایسی باتیں شیئر نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے عمران کے لیے کل کو پھر کوئی پرابلم ہو جائے. میں بڑا کھل کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. سو میں آپ کو ان کی ہیلتھ اپڈیٹ کے بارے میں جو ہے میں ضرور دوں گا. مجھے یہ خود فیل ہوا ہے, یہ میرے جو جتنی دیر میری میٹنگ ہوئی مجھے یہ فیل ہوا. شاید عمران نے ایک دفعہ اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اس طرح لگتا ہے جیسے ان کو شارٹ ٹرم جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی میموری کے یا گنتی یا اس حوالے سے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے اس سلسلے میں بھی. لیکن دے آر ویری ہوپ فل کہ ڈاکٹرز وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کنسلٹیشنز شروع ہو گئی ہیں اینڈ موسٹ پرابلی ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. یہ اسپیچ کا بھی جو ایشو آ رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ جو میموری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ بھی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. ان کی فیملی نے اور ان کے دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ان کا ایک کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ بھی کروایا جائے گا ٹو نو کہ اس وقت ان کی فزیکل کنڈیشن ایکچولی کیا ہے. ابھی تو سب سے پرائمری جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہی شوڈ اسپینڈ ٹائم ود ہز فیملی. بلکہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ایک چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی کمرے کے اندر آیا تھوڑی دیر کے لیے اپنے والد صاحب سے بات کرنے کے لیے, اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا. سو ہم لوگ سب یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہی نیڈس ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہز فیملی رائٹ ناؤ. دیٹ شوڈ بی دا پرائم کنسرن. اپنی بیگم کے ساتھ, والد کے ساتھ, والدہ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرے. لیکن اس پوری ملاقات کی جو ایک سمری ہے وہ یہ ہے کہ اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات, ہی ڈڈ ناٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ ملک میں کیا ہو رہا تھا. یہ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کیا آپ کو کوئی انفارمیشن تھی کہ باہر کی دنیا میں کیا سیاسی طور پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل جس طرح عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے, نگراں گورنمنٹ آ گئی ہے, کون ہے وزیر اعظم. ہی ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ. انہوں نے کہا نہیں, میں بالکل کمیونیکیشن میرا کٹ آف تھا, مجھے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی تھی. تو ان کی فیملی کا بھی یہ ماننا ہے اور ہم بھی یہی ایڈوائز کر رہے تھے ان کو کہ فی الحال ان چیزوں سے ان کو دور رکھیں. اس وقت بہت سے میں جانتا ہوں, مطلب میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور ہم نے یہ بات ایکچولی کی بھی کہ بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے لو جی ہو گیا نا, پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, لو جی ہن ویکھنے ہیں وہی گلاں ہیں کہ نہیں. دس شوڈ بی دا لیسٹ آف دیئر کنسرن.
میں نے عمران کو خود یہ بات کہی کہ آپ کو نا کسی کو کوئی چیز پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحافت، جرنلزم، یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کی صحت سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کی زندگی سے بڑھ کے نہیں ہے. تو آپ کو کسی کو کچھ پروف کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی ویلاگ یا کوئی انٹرویو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ہیلتھ سب سے پہلے آتی ہے، آپ کی ریکوری سب سے پہلے آتی ہے. دیٹ یو نیڈ ٹو ریکور اینڈ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ لیونگ اے نارمل لائف. تو اینڈ ہی ایگریڈ ود می. اینڈ یہ صرف میرا یہ آئیڈیا نہیں تھا، جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اقرار واز دیئر، طارق متین صاحب واز دیئر، جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے سب کی یہی رائے تھی کہ ان کی ہیلتھ سب سے پہلے آتی ہے. لیکن اس ملاقات کے بعد جو میں بات کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا میں نے اس کا ذکر کیا تھا، میں نے شاید آج تک کبھی کسی صحافی کو اس کنڈیشن میں نہیں دیکھا جس کنڈیشن میں نے عمران ریاض خان کو دیکھا. ایبسلیوٹلی مطلب کرولٹی جس طریقے سے جو میں نے ان کی کنڈیشن دیکھی ہے، اور دا فزیکل ٹارچر مجھے نہیں آئیڈیا، نہ میں نے اس بارے میں بیکاز آپ نا جب کسی ایسے شخص سے جب ملتے ہیں جو کسی ایسے پرابلم میں سے گزرا ہو نا، تو آپ تب یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ اس کے زخم نہ کرے دیں. تو میرے لیے بڑا ایک ٹرکی گراؤنڈ تھا، ہم سب کے لیے بڑا ایک ٹرکی گراؤنڈ تھا کہ آپ زیادہ ہی اس کو اس ایریا میں نہ چلے جائیں جہاں پہ وہ ساری میموریز اس کو ہانٹ کرنا شروع کر دیں. لیکن مجھے اس ساری چیز سے فیل ہوا کہ ہی ہیز گون تھرو این ایکسٹراڈنری سارٹ آف اے مینٹل ٹارچر. باقی وہ ان کو کھانا کیا دیا جا رہا تھا، ان کو کن کنڈیشنز میں رکھا ہوا تھا. میں نے عمران سے ایکچولی میں نے پوچھا یہ کہ آپ نے یہ داڑھی بڑھائی ہوئی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران کی داڑھی نہیں ہوتی تھی. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں میں نے اتارنی. دیٹس ہز چوائس، وہ اگر نہیں اتارنا چاہتے. لیکن بال جو ہے وہ سفید ہو گئے میں سارے. میں نے پوچھا، میں نے کہا عمران آپ کے بال اس طرح تو نہیں ہوتے تھے، بیکاز میں ظاہری بات ہے وی ورک ٹوگیدر. انہوں نے کہا نہیں پتہ نہیں بس ہو گئے سارے ہی سفید ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا. تو یہ حالت ہے عمران کی. میں ایک اور بات بھی ہے یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ظاہری بات ہے یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ آپ تو نظریاتی طور پہ آپ کا اختلاف ہے عمران ریاض کے ساتھ، تو آپ کس چکر میں ملنے کے لیے گئے؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں ہمیشہ کہ کسی سے نظریاتی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دشمن بن گئے ہیں. عمران کے ساتھ نظریاتی اختلاف تھا اور شاید آگے بھی رہے گا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، یا میں خدا نخواستہ یہ چاہوں کہ عمران جو ہے وہ بولنا بند کر دے یا عمران کی زبان بند کر دی جائے اور یہ کبھی جو ہے وہ اپنے ویلاگز نہ کر سکے یا پروگرام نہ کر سکے. آئی کین نیور ایور وش دیٹ. بلکہ اس کو ملنے کے بعد تو میں اور شدت سے چاہوں گا کہ یہ جلد از جلد واپس آئے اور یہ جلد از جلد اپنے ویلاگز کرے اور جلد از جلد اپنا پروگرام کرے، ٹی وی کی اسکرین کے اوپر دوبارہ واپس آئے. تو یہی بیسکلی آج میرا اس کے پاس جانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پورے پاکستان کو یہ سگنل ملنا چاہیے کہ آپ نظریاتی طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں، بٹ اسٹل یو کین بی ویری گڈ فرینڈس، یو کین کو ایگزسٹ. آپ لوگوں کو ان سیاستدانوں نے اتنا بانٹ کے رکھ دیا ہوا ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، کزن کزن سے لڑ رہا ہے، دوست دوست سے لڑ رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ تک لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو خدا کے لیے ان سیاستدانوں کی خاطر نا اپنے گھروں کو برباد مت کریں. ہیونگ سیڈ آل دس، عمران جس اذیت میں سے گزرا ہے، میں ابھی یہ سوچتا ہوں آئی کوڈ ناٹ اوبیسلی، اور میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں آپ کی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں، اوبیسلی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. لیکن میں وی ور گڈ ایکوینٹنس، ہم اچھے دوست رہے ہوئے ہیں، اچھے کولیگز رہے ہوئے ہیں، آفس کولیگز رہے ہوئے ہیں، بٹ آئی ایم ناٹ ہز فیملی ممبر. میں نہیں ہوں نا، میں اس کا بھائی، سگا بھائی نہیں ہوں، میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. لیکن میں ایک منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ جب ایک خون کے رشتے نے عمران کو اس طرح دیکھا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کس قدم میں سے گزرا ہوگا؟ جس کو آپ نے روز دیکھا ہو، جو گھر میں روزانہ تیار ہوتا ہو، دفتر جاتا ہو، کام کرتا ہو، اور اس کے بعد 4 مہینے کے بعد جب وہ آئے اور اس کنڈیشن میں آپ اسے دیکھیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ میں ایک منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ عمران کے والد صاحب کا کیا حال ہوگا جب انہوں نے عمران کو اس کنڈیشن میں دیکھا ہوگا کہ بیٹا 15 سال کی، میرے اور عمران کا کریئر جو ہے نا تقریباً ایک برابر ہی ہے. 15 سال ہم دونوں کو اپراکسیمیٹلی 15 سال ہو چکے ہیں. تو بلکہ ایک دفعہ تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں عمران کے ساتھ جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹرانسمیشن میں ایکسپریس کے اوپر ہی، تو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا کہ
ہم میں سے سینئر کون ہے. تو وہ پتہ لگا کہ ہم دونوں نے صحافت جو ہے نا وہ ایک ہی سال میں شروع کی تھی, لیکن میں چند مہینوں سے ان کا سینئر ہوں. تو میں سال ایک ہی ہم دونوں کا 2007 میں, لیکن صرف چند مہینوں سے میں نے میں کہ ایدیج میں تھوڑا سینئر. خیر, بٹ ان کے والد صاحب یہ سوچتے ہوں گے کہ 15 سال کی صحافت کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ میرے بیٹے کا یہ حال ہوا ہے. تو پوری صحافتی برادری کو یہ جو کچھ بھی عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے, یہ میری نظر میں یہ سامنے جو شخص کھڑا ہوا ہے یہ ہے تو آپ کو ایک مطلب ایک انسان نظر آ رہا ہے نا, لیکن میری نظر میں یہ ایک انسان نہیں ہے, یہ پاکستان کی صحافت ہے جس کا یہ حال ہوا ہے آج, کہ بغیر کسی رول آف لاء کے لوگ اٹھائے جائیں گے, غائب ہو جائیں گے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ کیا ہوا. اور جس طریقے سے عمران ریاض بول نہیں پا رہا نا صحیح طرح, یقین کیجئے کہ وہ اس 1-1.5 گھنٹے میں جس طریقے سے عمران بول رہا تھا, میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ پاکستان کی صحافت کا شاید آج یہی حال ہو چکا ہے کہ ہم نہیں بول پائیں گے صحیح طرح, ہمیں شارٹ ٹرم میموری لاس بھی ہو جائے گا, شاید ہم گنتی بھی نہ صحیح طرح کر پائیں, ہم بتا بھی نہ پائیں. میں ظاہری بات ہے اس کی ہیلتھ کی خاطر میں نہیں چاہوں گا کہ وہ ابھی ٹی وی اسکرینس کے اوپر آئے, بالکل بھی نہیں, اور ہم سب کا بھی یہی خیال تھا, یہی ماننا تھا کہ اس کو نہیں آنا چاہیے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ اس کو بولتے ہوئے دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے ہاں آج پاکستان کی صحافت کا یہی حال ہے. اور دوسری بات یہ کہ عمران کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پھر شاید کل کو میری باری ہے, پرسوں کسی اور کی باری ہے, اور ترسوں کسی اور کی باری ہے, وہ یہی ہوگا شاید. لیکن دس نیڈس ٹو اسٹاپ, دس نیڈس ٹو اسٹاپ. اور یہ ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جس کا عمران سے ایک نظریاتی اختلاف ہے, یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا جو کچھ بھی ہوا. آپ صرف اندازہ کیجئے کہ آج اس تاریخ میں, مطلب یہ آج کی جو ڈیٹ ہے 26-27 ستمبر, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس شخص کو ریکور ہونے میں کتنی دیر لگے گی. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے نا, کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, کسی کی آنکھ میں آج کل جس طرح انفیکشنز ہوئی ہوئی ہیں, تو ڈاکٹر آپ کو بتا سکتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے بیٹا 1 ہفتہ لگے گا, تیری ٹانگ ٹوٹ گئی تجھے 1 مہینہ لگے گا, آپ کو وہ ایک ٹائم فریم دے سکتے ہیں. مینٹل ٹارچر کا ٹائم فریم کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ وہ کب ٹھیک ہوگا. بس کوشش ہے, اچھا ایک کام کرو یوں کر کے دیکھ لو, اچھا ایک کام کرو یہ کر کے دیکھ لو, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. دیٹس اٹ. یہ اذیت ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کب ٹھیک ہوگا. میرے خیال میں اور مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ مجھ سے بھی بات نہیں ہو رہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.